3 سال میں نہیں کیا تو ظاہر ہے 20 دن کیا آپ 200 دن دے دیں تو نہیں ہوگا جی منطقی طور پر تو ہم یہی تجزیہ کریں گے. تو میاں صاحب آپ کی جو اسیسمنٹ ہے گیلانی صاحب کے بارے میں اس کے پر بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. گیلانی صاحب اس وقت ایک بہت بڑے ان کی فیملی جو ہے بہت بڑے فائنینشل سکینڈل کی زد میں ہے. سپریم کورٹ کے کوریڈورز کے اندر ان کے بیٹے کا نام گونج کے سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں اور ان کی ایفیشنسی کے بارے میں آپ نے 4 جنوری کی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ بڑی کمزور حکومت ہے, آپ اس کے اوپر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن اب آپ گیلانی صاحب سے بہت سی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں. I'm just trying to understand گیلانی صاحب کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی میں نے گیلانی صاحب نے پرسوں ہاں کہی ہے ہمارے ایجنڈے پہ, انہوں نے ہاں کہی ہے اور کہا کہ ہم اس کو منظور کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. کل میں نے ان کو ویلکم کیا ہے فارملی کہ آپ نے ہمارے ایجنڈے کو جو ایکسیپٹ کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ میں ایک اچھی فضا کو ایسے اپنی چند باتوں سے میں خراب کر دوں. میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے کہ اگلے 10 15 20 دن دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اپنی سمت کو کس طرح سے ٹھیک کرتی ہے, کتنا اخلاص ہے اس میں اور کتنی نیک نیتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہی پھر کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت عدالتوں کے اندر ہیں اور جن پہ فیصلہ درکار ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزوں پہ تبصرہ نہ کیا جائے تو اچھا ہے. درست فرمایا آپ نے, سیاسی ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے لیکن سیاسی ماحول کے ساتھ ملک کی سمت بھی ہم نے دیکھنی ہے. آپ جب گیلانی صاحب کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ کبھی کھٹا اور کبھی میٹھا رویہ رکھتے ہیں, تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اپنے رینکس میں بڑی کنفیوژن ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پارٹی کو تیار نہیں کیا کسی بھی الیکشن کے مقابلے کے لیے. آپ کی پارٹی تنظیم نو کے فیز میں سے گزر رہی ہے, 1.5 سال سے اس کے تنظیم نو ہی نہیں ہو پا رہی, تو آپ بنیادی طور پر تیار ہی نہیں ہیں, لہذا اسی وجہ سے آپ کو کبھی کھٹا اور کبھی میٹھا کی پالیسی رکھنی پڑتی. نہیں طرح صاحب ایسی بات نہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں. ہم کون سے تیار تھے جب 2008 میں الیکشنز ہوئے تھے. میں تو دسمبر 2007 میں پہنچا تھا یہاں پہ, تو وہ الیکشنز میں ہم تیاری کے بغیر ہی کود پڑے تھے اور اللہ نے بڑا اچھا ہمیں نتیجہ دیا اس میں. اگر تیاری میں کچھ وقت ہمیں مل جاتا, 2 4 6 مہینے میں ملتے, تو شاید اس سے اور بھی بہتر رزلٹ آتا. تو میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کل الیکشن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اچھا اس کا نتیجہ ملے گا. لیکن اس معاملے میں ری آرگنائزیشن کو اگر وقت لگا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھے لوگوں کی تلاش ہے اور اچھے لوگوں کی تلاش میں اگر کوئی وقت زیادہ لگ جائے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. تو تیسرا آپ کا کچھ آبزرویشن تھی میں کہ چونکہ آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے لہذا گیلانی صاحب کے بارے میں آپ کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرنا چاہتے, فی الحال تبدیل کرتے رہتے ہیں رائے اپنی پالیسی. تو میرا خیال ہے کہ جو ایجنڈا ہم نے دیا ہے یہ ایک آپ کے پاس ثبوت ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے اور ہماری اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے کیا نظریات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس گورنمنٹ کو ایک ایجنڈا دے سکتے ہیں تو ہم اس سے ایک بہتر ایجنڈا اپنے لیے بھی رکھتے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے جو اس کے علاوہ بھی بہت سارے, میں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایشوز گنوائے تھے, لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ پہ اتنے بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں جو یہ گورنمنٹ اٹھا سکے. لیکن اگر کل کو اللہ ہمیں موقع دیتا ہے یا اعزاز دیتا ہے کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں, ہم وہ سارے ایشوز انشاءاللہ 1 by 1 ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے, ان کو سامنے لائیں گے, اس پہ فیصلہ کن کام بھی کریں گے اور کروائیں گے بھی. مزید بات کو کھولتے میاں صاحب, حکومت جو ہے وہ گیلانی صاحب چلا رہے ہیں لیکن گیلانی صاحب کو آصف علی زرداری چلا رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے, اور آپ نے بارہا اشارتاً اور واضح طور پہ کہا بھی ہے کہ اصل پاور جو ہے وہ ایوان صدر میں ہے. اور دونوں کو کون چلا رہا ہے؟ دونوں کو یہ تو آپ چلا رہے ہیں نا, چونکہ آپ اپنا حتمی رائے نہیں قائم کر پا رہے, کبھی آپ چلاتے ہیں کبھی کیبنٹ سے نکل جاتے ہیں, تو فی الحال تو 45 دن تک تو آپ چلا رہے ہیں, ہم تو یہی سمجھیں گے. یہ آپ کے ریمارکس جو ہے نا یہ ذرا انفیئر ہے کہ ہم حتمی رائے نہیں, اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نے 45 دن دیے ہیں تو آپ ہی چلا رہے ہیں نا گیلانی صاحب کو, آپ نے سپورٹ دیا ہوا. آپ کہنے کہ ہماری کو اپنی رائے نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ذرا انفیئر ریمارکس ہے. میں یہ سمجھتا یہ کامنٹس میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری ترجیحات ہمارے ایجنڈے سے آپ لگا سکتے ہیں,
ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمارے پچھلے 2 ادوار سے آپ لگا سکتے ہیں ہماری ترجیحات کیا رہی ہیں، پاکستان کی ترقی کا کیا عمل رہا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کو کاپی کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے اکنامک ریفارمز کو کاپی کرنے کی کوشش کی جب میں وزیر اعظم تھا۔ نرسمہا راؤ ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ جناب ہم کیا آپ کا بلو پرنٹ لے سکتے ہیں، آپ کی جو اکنامک ریفارمز اور جو آپ کی اصلاحات ہیں۔ تو یہاں تک تھے کہ ہندوستان جو خود بہت اپنے آپ کو سمجھتا قطع ہے۔ کلامی ذرا زرداری صاحب پہ واپس آنا چاہوں گا، نرسمہا راؤ تو خیر بہت دور چلے گئے ہیں اب۔ نہیں آپ کی بات کا جواب دینے کی اب آپ کی رائے جو ہے وہ محترم، میں ذرا اس میں سے خبر، زرداری صاحب جو ہیں وہ سینٹرل فگر ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ زرداری، چلے گیلانی صاحب کو تو آپ نے دے دی 45 دن، زرداری صاحب کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں، نظام کے لیے بہتر ہیں، نہیں ہیں، ان کی موجودگی میں اصلاحات ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی ہیں؟ زرداری صاحب کو ذرا ڈیفائن کر دیجئے۔ لیکن میں زرداری صاحب کے بارے میں جو کہہ چکا ہوں، سٹیٹمنٹس دے چکا ہوں، تو وہ سٹیٹمنٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ آپ اگر ایسا سوال کریں گے جس سے موجودہ ایک فضا جو ہے وہ اس کا خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو میں بہتر سمجھوں گا کہ میں خاموش رہوں اور میں کوئی کامنٹ نہ کروں، کیونکہ میں اس وقت بڑی کروشل سٹیج میں ہم سے گزر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 45 دن آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کچھ نہیں ہوا تو اگلے 45 دنوں میں کیا ہوگا۔ 45 دن اگر انتظار کر لیتے ہیں ہم تو کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور 45 دنوں میں پتہ لگ جائے گا بہت کچھ کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو 45 دن کے بعد کیا ہوگا میاں صاحب؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی میں تو مجھے اپنی اسٹریٹجی بتائیں نا۔ اسٹریٹجی دیکھیں جی، بات یہ کیا ہے، کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں نا، یہ ابھی پچھلے دنوں میں پوری میری یہ خواہش تھی اور دعا کرتا رہا میں کہ میرا یہ جو پی ایم ایل این کا دیا ہوا ایجنڈا جو ہے گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے، کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ طلعت صاحب آپ یہ دیکھیں، پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں، پاکستان کی امن کے حوالے سے پاکستان کے اندر بدامنی ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، تو دنیا کے اندر آئسولیٹڈ ہیں۔ پاکستان کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ۔ تو یہ ریمارکس آپ کو سنتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب برٹش پرائم منسٹر کہہ دے کہ پاکستان شوڈ اسٹاپ لوکنگ بوتھ ویز، اور پھر ہندوستان کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ کیا سب کچھ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ آپ بتائیں مجھے کہ پاکستان کے اندر ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے پاکستان میں انسٹیبلٹی جو ہے وہ آ جائے، اور پاکستان جو ہے اس کے اندر اور مزید امن خراب ہو جائے، پاکستان مزید آئسولیٹ ہو جائے، پاکستان کے اندر سیاسی حالات مزید خراب ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو پہلے ہی برنگ پر ہے، پاکستان تو اس وقت بالکل ہی ایک کنارے کے اوپر کھڑا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو ہم کوئی اس طرح کے کام شروع کر دیں جیسے پاکستان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈی اسٹیبلائز ہونا میاں صاحب، پاکستان آپ کے بیان کے مطابق برنک پہ کھڑا ہے اور آپ کو ماحول جو ہے وہ آسودہ رکھنے کی پڑی ہے۔ ایک سوال یہ بنتا ہے نا جی کہ جن وجوہات کی بنیاد پر پاکستان آپ کے بیان کے مطابق برنک پر کھڑا ہے، اور ان وجوہات کی ہم نشاندہی نہیں کرتے، وہ آپ نے خود کی ہے، آپ کی پارٹی کے ورکرز نے کی ہے، آپ کے پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں انہوں نے کی ہے، وہ تمام کے تمام اس نظام سے منسلک ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹس آر آن دا ریکارڈ۔ پھر آپ کی طرف سے پوزیشن نہ لینا، ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر مزید انسٹیبلٹی ہے، ہم بھی سکھ دیکھنا چاہتے ہیں، چین دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یا تو آپ کہہ دیں کہ اس نظام میں سے ہی بہتری نکلے گی، اسی حکومت کی کھوپ میں سے ہی بہتری جنم لے گی۔ نہیں دیکھیں، بہتری کے بڑے راستے نکلیں گے۔ آپ کیوں اتنے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو صورتحال صحیح نہیں ہوتی تو پھر سڑکوں پہ آ کے صورتحال جو ہے وہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی۔ کہ مجھے آپ بتائیے ذرا کہ یہاں پہ مظاہرے شروع ہو جائیں، یہاں پہ اپنا جو ہے وہ حکومت گرانے کی ایک سلسلہ شروع ہو جائے، ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہو جائے، اب پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے سٹانس کو بدلنا شروع کر دیں، اس کے بعد پھر گورنمنٹ ٹاپل ہونا شروع ہو جائے، اس کے بعد پھر کوئی نئی گورنمنٹ کو کھڑا کرنے کی بات آ جائے، اور اس کے بعد مزید ہارس ٹریڈنگ شروع ہو، تو کیا وہ پاکستان کو اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے؟ بالکل نہیں، بالکل، میں آپ سے بالکل اتفاق ہے، بالکل اتفاق ہے۔ جو ہے دیکھیے بات سنیے،
اب اس گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے تو فابیہ بہت اچھی بات ہے. کوئی اور پارٹی سامنے آئے, اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو پھر کوئی اور پارٹی سامنے آئے کہ جناب ہم اس ایجنڈے کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس پارٹی کو پھر موقع ملنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی تیار نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر یہ معاملہ یقیناً پھر کسی الیکشنز کی طرف پہ جائے گا, اور پھر ایک نیا مینڈیٹ شاید سب کو لینا پڑے گا, اور پھر ایک نئے مینڈیٹ کے ذریعے سے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ جو ماض وجود میں آئے. یعنی آپ تو تمام دیکھیے یہ ہے روڈ میپ, یہ ہے حکمت عملی, یہ ہے جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں, جس کو میں فی الحال اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ چونکہ بار بار اسٹریس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کا جواب دیں. میرا تو کام ہے سوال پوچھنا نا میاں صاحب, آپ کا کام ہے جواب دینا. ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں آج کل یہ ہماری اصل میں جو ہے نا ہمارے اندر ایک وہ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا, اپنے اوپر نہ لیجیے, لیکن ایک بے صبری کا عنصر آ چکا ہوا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ سکسیسو مارشل لاز کی وجہ سے ہمیں یہ آیا, کیونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو الٹایا, ٹاپل کیا, ڈکٹیٹر آیا, جناب ہم یہ ہو رہا تھا, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم 7 سالوں میں آپ یہ اگلے سالوں میں ہم آپ کو یہ 7 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور آپ کو گھروں میں گھی کے چراغ جلا دیں گے. وہ کچھ نہ ہوا. اب یہ کہ ہم کسی کو بھی 1-2 سالوں سے زیادہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن میاں صاحب آپ نے تو خود اس حکومت کو 45 دن میں چھوڑ دیا تھا, بے صبری کا مظاہرہ تو آپ نے بھی کیا تھا نا, کیبنٹ سے آپ چلے گئے تھے. تو کیا کرتے ہم نے, تو آپ صبر کا مظاہرہ کرتے, 5 سال دیتے ان کو پورا. صبر کا مظاہرہ کہ ہم تو چھوڑ کے ہم آئے تھے, ہم نے اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی آ کے تو عدم اعتماد یا نو کانفیڈنس لانگ مارچ میں بھی بے صبری کا مظاہرہ کیا, زرداری صاحب کہتے الٹی گنتی نہ کریں, آپ گنتی کروا رہے تھے. نہیں, جسٹ ہم تو ججز کو اور جوڈیشری کو رینسٹیٹ کرنے کے لیے لانگ مارچ میں آئے تھے. تو بعض جگہ پہ بے صبرا ہونا اچھا ہوتا ہے نا میاں صاحب. اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے باہر آئے تھے, اور پھر آپ دیکھیے بے صبری کا مظاہرہ ہم نے نہیں کیا. بے صبری کا مظاہرہ انہوں نے کیا جنہوں نے ہماری پنجاب کے اندر گورنمنٹ توڑ کر یہاں پہ گورننس رول لگا دیا. بے صبری کا مظاہرہ انہوں نے کیا جنہوں نے مجھے ڈسکوالیفائی کرا دیا, شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کرا دیا, اور پھر یہ یہاں تک حالات پہنچائے. لیکن ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے, ہم بار بار لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں, آپ کا بھی تانا سنتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں, گورنمنٹ کو صحیح ٹریک پر لایا جائے. اچھا میاں صاحب, میں کہتا کلام میرے پاس سوال دراصل اب خارجہ پالیسی سے متعلق بھی ہے, میں اس طرف بھی آنا چاہوں گا. اور آپ نے بارہا جو بیانات دیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, آپ نے کہا کہ پتلی تماشے کا میں حصہ نہیں بننا چاہتا, جو لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا ہے. ہم ایک 5 منٹ کا بریک لیتے ہیں, ایک چائے کا کپ پیتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, واپس آتے ہیں. تو ناظرین, میاں محمد نواز شریف صاحب سے نہ صرف خارجہ پالیسی کے اوپر بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست کے رول کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.